چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج جن اشعار کا میں نے انتخاب کیا ہے، یہ اشعار کسی عام شاعر کے نہیں ہیں، بلکہ عالم ربانی، فاضل لاسانی، عارف سبحانی، کاشف اسرار پنہانی، جامع ہر علم و فن، دافع شرور و فتن، امام اہل سنن، ماہر معقول و منقول، کشتہ عشق رسول، حاوی فروع و اصول، مفتی بے مثال، مفتی یکتا، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، رفیع الدرجت، جلیل العظمت، کثیر البرکت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سند المحدثین، سلطان الواصلین، وصاف سید المرسلین، مداح رب السماوات والارضین، محبوب و نائب غوث العالمین، قاطع شرک و بدعت، حامی اہل سنت، کشتہ عشق رسالت، منبع علوم و فنون، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے شعر میں نے پڑھے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر امام اہل سنت دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جمعہ والا دن تھا، جمعہ والے دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مہینہ تھا سفر کا، 25 سفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصراً میں نے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے انہی کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم انسان ہیں کہ آپ کے اگر نام کو دیکھا جائے تو آپ کا نام ہے احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے، احمد رضا۔ معنی کیا بنتا ہے؟ مفہوم کیا بنتا ہے؟ احمد کی رضا، احمد کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ میں زمین والوں کے لیے محمد ہوں اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ زمین میں میرا نام محمد اور آسمانوں میں میرا نام احمد۔ تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا نام ہے احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ احمد کی رضا۔ آپ کو احمد رضا کہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی ساری جو مرضیاں تھی وہ ساری کی ساری محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے چھوڑ دی اور سرکار مدینہ کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کو احمد رضا کہتے ہیں۔ شاعر اسی متعلق کہتا ہے کہ گم رضائش در رضائے مصطفیٰ، گم رضائش در رضائے مصطفیٰ، زی سبب شد نام او احمد رضا۔ فرمائے جس وقت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو سرکار مدینہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا نا، تو اسی لیے امام اہل سنت کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے علوم دیے کہ جناب والا آپ کے دور میں اور آپ کے بعد اب تک ایسے علوم ہم نے نہیں سنا ہے اور کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ اتنے علوم کسی بندے کے پاس ہو۔ اتنے علوم کسی بندے کے پاس ہو، ہم نے نہ پڑھا ہے کہیں اور نہ سنا ہے۔ اگر تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہے تو میں جھلک دکھا کے آپ کو ایک محبت اور پیار والی اعلی حضرت کی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کوئی عام سے مولوی نہیں تھے، بلکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علم تفسیر کے استاد تھے۔ ہر بات پہ سبحان اللہ کہیں گے تو محبت سے آگے جاؤں گا، اونچی آواز سے کہتے ہیں سب مل کے سبحان اللہ، اور بھی اونچی آواز سے عشق محبت اور پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔
میرے امام اہل سنت علم تفسیر کے امام تھے، علم حدیث میں امام تھے، علم فقہ کے امام تھے، علم اصول تفسیر کے امام تھے۔ میرے امام اہل سنت علم اصول حدیث کے امام تھے، میرے امام اہل سنت علم اصول فقہ کے امام تھے، علم تخریج اور حدیث کے امام تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، لغت اور حدیث کے امام تھے، علم الفرائض کے امام تھے، تجوید کے امام تھے، علم العقائد کے اندر جناب بڑی دسترسی نے، اسی طرح علم الکلام کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، علم مناظرہ میں مہارت رکھتے تھے، علم سیرت میں مہارت رکھتے تھے، علم فضائل میں مہارت رکھا کرتے تھے، علم تاریخ میں مہارت رکھتے تھے، علم ادب میں مہارت رکھتے تھے، علم صرف میں مہارت رکھتے تھے، علم نحو میں، لغت میں، تعبیر میں، تفسیر میں، علم صرف میں، عروض میں، اوقاف میں، جفر میں، اس کے علاوہ علم توقیت میں، علم زیجاب میں، علم حساب میں، علم مثلث میں، علم نجوم میں، ارتماتیقی میں، علم فلسفہ میں، علم لوگارثم میں، علم ہندسہ میں، علم ریاضی کے اندر، علم حیات کے اندر، علم جبر و مقابلہ کے اندر، علم منطق کے اندر، الغز، بہت سارے ایسے علوم ہیں، تقریباً 150 کے قریب علوم ہیں جو علماء نے جناب تحقیق کر کے سامنے علماء لے کے آئے۔ فرمایا 150 علوم کے اندر امام اہل سنت کو صرف مہارت ہی حاصل نہیں تھی، بلکہ امام اہل سنت نے ہر موضوع پہ کتابیں تصنیف فرمائی ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور ایسی ایسی کتابیں آپ فتاوی رضوی شریف کی پہلی جلد کو ہی پڑھ کے دیکھیں نا، امام اہل سنت نے اتنے مسائل لکھے ہیں کہ جو مسائل پچھلے جتنے بھی فقہاء تھے ان سب فقہاء نے وہ والے مسائل کہیں بھی کسی بھی جگہ ذکر نہیں کیے جو امام اہل سنت نے لکھے ہیں، اور سب تھا فیض میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ کس کا فیض تھا؟ حضور علیہ السلام کا فیض تھا۔